السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ دوستو، لوگوں کے مائنڈ میں یہ شک، یہ شبہ رہتا ہے، یہ کوشچن رہتا ہے کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ رب العزت سے ڈرنے کی بات کیوں کہ گئی؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو؟ ایسا ڈرو، اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی کو لے کے بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں عوام میں کہ یہ دین ڈرانے دھمکانے کی بات کرتا ہے، یہ دین ڈر کے سائے میں رہنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ دین لوگوں کو ڈرا ڈرا کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، اور جب ہم سے ایسے کوشچن سوسائٹی میں کیے جاتے ہیں، راہ چلتے ہوئے، ٹرین میں، بس میں، آٹو میں، رکشے میں، جب ہم سے غیر مسلم یا ہمارے ہی اسلام کے کم علم لوگ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہم سے سوال کرتے ہیں، تب ہم صحیح جواب ان تک نہیں پہنچا پاتے۔ اس کی وجہ ہے قرآن پاک سے دوری۔ قرآن پاک قرآن خوانی میں پڑھا جائے گا، انتقال پہ پڑھا جائے گا، روح نکلتے وقت پڑھا جائے گا، دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے گا، اور ادگھاٹن کے وقت دکانوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں پڑھا جائے گا۔ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وہ آیت، وہ قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے سنتے ہی نہیں۔ ڈرنے کی بات اللہ رب العزت نے کیوں کہی کہ مجھ سے ڈرو؟ یہاں ڈرنے کا اسٹائل تھوڑا الگ ہے۔ دنیا دار انسان جب آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کی کنپٹی پر پسٹل رکھ دیتا ہے، آپ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے، آپ کی جائیداد کو ہڑپنے کے بہانے بناتا ہے اور ترغیبیں بناتا ہے، اور آپ کو یہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچا دوں گا۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت ڈرانے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ تم جتنا زیادہ ڈرو گے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک آ جاؤ گے، اور میرے نزدیک آنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، کیا فوائد تمہیں ملیں گے، وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیے۔ اللہ خود سے آپ کو کیوں ڈرا رہا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے گھر سے سفر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ کے والدین کو پتہ چل جائے کہ جس علاقے میں میرا بیٹا کوچ کرنے والا ہے اس علاقے میں بدماشوں کا ڈیرا ہے، وہاں پر لوٹ پاٹ چل رہی ہے، وہاں ڈاکوؤں نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ کے والدین آپ کو نہیں ڈرائیں گے، آپ کو نہیں آگاہ کریں گے، چیتاونی نہیں دیں گے؟ وہ ضرور کہیں گے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا وہاں مت جاؤ، اور اگر آپ بضد ہوں گے تو پھر آپ کو وہ ڈنڈا لے کر بھی ڈرائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے ڈنڈے سے ڈر جائے اور گھر میں بیٹھ جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارا بیٹا ان حادثوں سے بچ جائے گا گھر میں رہ کر۔ تو ڈنڈا تک دکھانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ان کا پیار کرنے کا اور آپ کو محفوظ کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، اللہ رب العزت آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو، وہ نہیں چاہتا کہ میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اعمال آپ کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ میدان محشر میں اس کے سامنے شرمندگی محسوس کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جب آپ میدان محشر میں جائیں، اس کے سامنے حاضر ہوں، تو اس شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور آپ کے دل میں کوئی خوف، کوئی ڈر نہ ہو۔ آپ کو اپنے اعمال پر پورا کانفیڈنس ہو کہ اللہ رب العزت میرے حساب و کتاب کی پرچی، جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ کیونکہ جن کا پرچہ الٹے ہاتھ میں آ گیا ان کی تو خیر ہی نہیں، اور جن کا سیدھے ہاتھ میں آ گیا ان کا کام بن گیا۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، اس اسٹائل میں کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اور جب تم مجھ سے ڈرو گے، میرے ڈر کو سمجھو گے، تو میرے ڈر کو جب تم سمجھ جاؤ گے تو میرا ڈر تمہیں نماز کی طرف کھینچ کر لائے گا۔ جب میرے ڈر کو تم اسٹڈی کر لو گے، ریسرچ کر لو گے، غور و فکر کر لو گے، میرے ڈر کو اپنا لو گے، تو تم برے کاموں سے پاک و صاف کر دیے جاؤ گے، برائیوں سے محفوظ کر دیے جاؤ گے، گناہوں سے پاک کر دیے جاؤ گے۔ اس دوران اگر تم سے خطائیں ہوں گی، معافی مانگو گے، بے حساب کتاب معاف کر دیے جاؤ گے۔
اور تمہیں نیکی کی راہ پر چلنے کی ترغیبیں دی جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ایک قدم بڑھاتے ہیں اور ہم اس کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے ڈرانے کا مطلب آپ سمجھیں، اس کو رانگ ٹرن نہ دیں، غلط راستہ نہ دیں، نگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دنیا میں نہ پہنچائیں۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیوں ڈرا رہا ہے بار بار۔ اسی لیے ڈرا رہا ہے کہ ان فیوچر آنے والے حادثات سے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، ان فیوچر آنے والی پریشانیوں سے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ انتقال کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں، جو خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیش ہم انسانوں کو رہنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس وجہ سے اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کو ڈرا ڈرا کر اپنی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ آپ نماز کی طرف آئیں، روزے کی طرف آئیں، زکوٰۃ کی طرف آئیں، پڑوسی کے حقوق ادا کریں، برائیوں کو چھوڑیں اور نیکیوں کی طرف آئیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ والدین کا کہنا مان کر فرما بردار بن جاتے ہیں، تو وہ ماں باپ، وہ والدین جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے، ان کے لیے الگ سے انعامات رکھتے ہیں۔ اگر ان کے 2 بیٹے ہیں، جو بھی چیز گھر میں لائیں گے بات حصہ کر دیں گے، لیکن الگ سے اس پیارے بچے کے لیے الگ سے انتظام کریں گے۔ ایک بیٹے کو 1 سیب دیں گے تو جو چہیتا بیٹا ہوگا اس کو 2 دیں گے۔ یہ ہمارے پیار کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ڈرا کر آپ کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ آپ برائیوں سے بچ جائیں، اور ان فیوچر ان برائیوں کی وجہ سے آپ جن پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، ان سے اللہ رب العزت آپ کو بچا لے۔ بات سمجھ میں آپ کے آئی؟ تو آپ کبھی اس ڈر کو غلط طریقے سے پریزنٹ نہ کریں اور نہ اس کو غلط طریقے سے سمجھیں، اس کو پوزیٹو پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے بار بار غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور ان کے لیے بخشش ہے۔ لیکن دنیاوی انسان جب آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کو غلام بناتا ہے، آپ سے اپنے مطلب کے کام نکلواتا ہے، اور ایسے کام جن میں آپ کو تکلیف و پریشانی ہو۔ لیکن اللہ رب العزت آپ سے کیسے کام لے گا؟ نماز، جس کو سائنٹسٹ پروف کر چکے ہیں کہ آپ جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ساری ٹینشن آپ کے مائنڈ سے باہر پھینک دی جاتی ہیں۔ جب انسان سجدے کی حالت میں سجدے والا یوگا کرتا ہے، سجدے کے اسٹائل میں زمین پر سر رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو سائنٹسٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ آپ کی آدھی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ فطرت کے بے حد قریب ہے، اس کا ہر عمل انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو آپ کبھی یہ نہ کہا کریں کہ اللہ تو ڈرانے کی دھمکانے کی بات کرتا ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اللہ رب العزت سے ڈریں جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب آپ اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ برے اعمال کرنا چھوڑیں گے، نیکیوں کی طرف آئیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان فیوچر آنے والی پریشانیوں سے آپ کو محفوظ کر لیا جائے گا، آپ کو حفاظت دے دی جائے گی، اور میدان محشر میں آپ کے لیے بے حساب آسانیاں ہوں گی۔ ایسا اللہ رب العزت کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔